پوری دنیا میں مسلمان بحیثیت امہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کئی صدیوں سے ناکام ہے. بس نعرے ہیں مسجدوں کے اندر بھی، مسجدوں سے باہر بھی، جلسے جلوسوں میں بھی، اور کوئی خاص تقریب ہو اس وقت بھی نعرے ہوتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اس آیت کا کتنا تقدس رکھا جاتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اگر رکھا ہوتا تو آج مشرق و مغرب، شرق و غرب میں مسلمان ذلیل نہ ہوتے. یہ ایک فطری بات بھی ہے، منطقی بات بھی ہے کہ ڈس یونٹی، ڈویژن قوموں کو تباہ کرتی ہے، فوٹ تفریقہ تباہ کر دیتا ہے قوموں کو، اور یکجہتی کمزور سے کمزور قوموں کو طاقتور کر دیتی ہے. ڈویژن ڈز ناٹ اونلی ویکن یو سلولی اٹ ڈسٹروائے یو کمپلیٹلی. ڈویژن صرف آہستہ آہستہ کمزور نہیں کرتی بلکہ کمپلیٹلی پھر ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو جمع کیا تو بیت المقدس فتح ہوا، لیکن وہیں بغداد کے اندر آپس میں فرقہ پرستی کی وجہ سے مناظرے ہونے شروع ہو گئے تو سقوط بغداد ہوا، فال آف بغداد ہوا. علم کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے ہمارے اسلاف نے وہ دارالحکمہ بنایا تھا، جس کو پھر ہلاکو خان کی فوج نے غزلہ میں بہا دیا. ہسٹری موقع دیتی ہے لیکن بار بار نہیں دیتی. یہ وارننگ بھی ہوتی ہے جو آج بھی ہمارے سامنے حالات دنیا کے ہیں. فلسطین پہ حملہ ہوا، غزہ کے بچوں کو مٹی کے ساتھ ملا دیا گیا، عورتوں کے ساتھ بے حیائی کی گئی. مسلمانوں کے 52 ممالک، سنی ممالک تماشا دیکھتے رہے. اور جب امریکہ کا رخ، اسرائیل کا رخ فلسطین سے اب ایران کی طرف ہوا تو ہم نے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا کر اس چیز کو دنیا میں اور ڈویژن کا ذریعہ ہمارے علماء نے بنا دیا. میں سبھی کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر جو خطیب ہیں انہوں نے فتوی بازیاں کرنا شروع کر دی. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، المیہ ہے کہ وہ ہمیں شیعہ سنی لیبل لگا کر نہیں مار رہے ہیں، بم نہیں پھینک رہے ہیں، لیکن ہم شیعہ سنی کر کے ان کو موقع دیتے ہیں ہماری ڈویژن کو استعمال کرنا اور ہماری ڈیوائڈ کو استعمال کر کے فائدہ اٹھانا اور ہماری ہی گلے میں ہمارا ہی پندہ ڈال دینا. ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ملکوں کی، قوموں کی، وہ تو بہرحال ہم کھو چکے ہیں اس چیز کو. لیکن فلسطین کے بچے جو مٹی کھانے پہ مجبور ہوئے وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کسی نہ کسی کو بھیجے گا جو ہمارا بدلہ لے گا. اگر ہماری طرف سے، فلسطینی بچوں کی طرف سے بدلہ لینے والا کوئی کافر بھی ہوتا تو وقت کا تقاضا تھا کہ ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ کہ فتوی بازیاں کرتے. تاریخ بار بار موقع نہیں دیتی. آج کمیاں ہر طرف سے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے کہیں ظلم کیا تو سنیوں نے بھی کون سے پھول برسائے ہیں. اپنی آپ کو بھی اپنے دامن میں بھی نظر ڈالنی چاہیے. طاقت جس کو ملی اس نے اس کا غلط استعمال کیا. کوئی آپ میں سے پروفیٹک ماڈل کا نہیں تھا جس نے پھر حکومت ملنے کے بعد دوسرے کے ساتھ بہت انصاف کیا. تو خطائیں دونوں طرف سے ہیں. خطاؤں کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت جو ہمارا ہائر کاز تھا، مسلمان امت کا ہائر کاز تھا، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ پلے کر سکتے ہیں علماء. اگر وہ وارث سمجھتے ہیں، اس دین کے وارث ہیں، تو پھر ان کو پازیٹیو سوچ دنیا میں جوانوں میں ڈالنی چاہیے. باقی عقیدوں کے فیصلے تو مالک یوم الدین اللہ ہے، وہ کرنے والا ہے. اس کی جورسڈکشن اللہ کی جورسڈکشن ہے کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. اس پہ تو ویسے بھی عذاب ہوگا کہ اللہ کی جورسڈکشن میں انگلی ڈالنا اور دنیا میں اخروی لوگوں کے فیصلے کرنا، یہ اس کی جورسڈکشن ہے. اس کو چھوڑ دیجیے. اور جوانوں کو صحیح راہ، پازیٹیو سوچ دینے کی ضرورت ہے. جہاں یہ خیر امہ تھی وہاں آپ جوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کئی صدیاں گزر گئی، آپ نے کوئی غزالی پیدا نہیں کیا، کوئی امام تیمیہ پیدا نہیں کیا، کوئی امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت پیدا نہیں کی، بلکہ دن بدن ہر میدان میں پیچھے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ نہیں کر پائے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق خاموش تو رہ ہی سکتے تھے. زبان تو اپنے ہی منہ میں تھی، ہونٹ تو اپنے ہی تھے، تو ہونٹوں کو سیوی تو سکتے تھے اگر آپ مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کی طرف سے اب لڑتا ہے، بھلے ہی آپ سمجھتے ہوں کہ اس کے اپنے مفاد ہیں، لیکن کوئی 86 سال کی عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ شہادت دے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ حسینی جذبہ ہے، جس حسینی جذبے کو سب کو سلام کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے تعصب کا شکار ہو کر فتوی بازیاں اور پھر
ڈویژن در ڈویژن دوبارہ سے پیدا کرنا. ہماری نااتفاقی کو اگر غیر استعمال کرے تو یہ ہماری کم عقلی ہے. یہ کوئی وزڈم کی نشانی نہیں ہے. یہ فہم کا کوئی لیول نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمن کو اپنی آپس کی تفریق کو استعمال کرنے دیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے آپس میں گتھم گتھا کرنا شروع کر دیا تو کبھی ہلاکو خان، تو کبھی چنگیز خان، تو کبھی کسی اور شکل میں اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. تو نااتفاقی بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وقت پر اس چیز کو نہ سمجھنا کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اس وقت آپ کو مجھے سنی شیعہ اس ڈیوائڈ کو سائڈ پہ رکھ کر ایک لاسٹ موقع دیا ہے. یہ بات سمجھ لیں، آخری موقع ہے کہ اس وقت یکجہتی کر کے یونٹی کا ثبوت دے کر اس بڑے دجال کے خلاف جو بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. جس نے انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا، جس نے ہر حد توڑ دی، ٹرانسگریشن کی ہر جو حد ہوتی ہے وہ ختم کر دی، صرف قتل و غارت، صرف خون ریزی دنیا میں برپا کی ہوئی ہے. تو اس وقت بھی اگر ہم عقل کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور صرف دوسروں کو اس کا ذمہ دار سمجھیں گے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. کیا نکلا ہمیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مقلد غیر مقلد کر کے کیا حاصل ہوا؟ کون سی سربلندی حاصل ہوئی؟ ذرا دکھائیے تو کہیں دنیا میں کہ کوئی ماڈل آپ نے کہیں سیٹ کیا ہو، کسی سوسائٹی ہو وہ پروفیٹک ماڈل پہ آپ نے سیٹ کی ہو، کوئی اسٹیٹ پروفیٹک ماڈل پہ سیٹ کی ہو. اس کے بجائے آئے دن مسجدوں میں، مدارس میں، ہر جگہ مناظرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہلاکو خان آ کر ہماری ان مدارس پر، ہماری ان مسجدوں پر پھر سے حملہ ور ہو. اگر آپ چاہتے ہیں اس دین کی سرفرازی، اس امت کی سرفرازی، تو وقت کا تقاضا ہے کہ یکجہتی کے لیے کام کیجیے. توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والوں کی قدر ہوگی اور زمانہ قدر کرے گا.